الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله آپ پہنچم جیندیاں مکے آپ پہنچم جیندیاں مکے این شہر مبارک بکے کیوں وسرن یار دے رے تھیاں اکھیاں رو رو بیرے دم جیندیاں کرسوں پھیرے یا لڈ آباسوں پکے آپ پہنچم جیندیاں مکے این شہر مبارک بکے تونے لگ دن دھکے دھکے اکھ ول ول یار دو تکے تن اگ محبت بکھے آپ پہنچم جیندیاں مکے برادران اسلام، اس سے قبل کہ میں آپ کی خدمت میں
بیت اللہ شریف کے حج عمرہ کا طریقہ عرض کروں، میں پہلے آپ کو یہ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے شب و روز گزرتے ہیں، کسی کے ہنس کے، کسی کے رو کے، کسی کے گھر میں، کسی کے سفر میں، کیونکہ میری زندگی کے آپ دوست جو جمعے پہ آتے ہیں، حصہ دار ہیں، وہ اس طرح کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں اپنا دینی اخلاقی فرض سمجھتا ہوں، جس جگہ بھی جاتا ہوں آپ کے لیے دعا گو رہتا ہوں الحمدللہ۔ پچھلے اتوار کو میں صبح 10 بجے لاہور سے 9:30 بجے نکلا، فیصل آباد پہنچا، وہاں ظہر تک میں نے ایک جلسے میں تقریر کی، پھر وہاں سے ظہر کے ٹائم چلا تو ضلع وہاڑی میں رات کو جا کے میں نے تقریر کی، وہاں سے رات کو 1 بجے نکلا تو 3 بجے رات کو میں بہاولپور پہنچا، اور وہاں کچھ دیر آرام کر کے صبح میں جن پور ایک جگہ ہے ضلع رحیم یار خان میں، دوپہر کے وقت وہاں تقریر کی، وہاں سے پھر میں ظہر کے بعد چلا، 1 گھنٹے کے لیے میں لیاقت پور ٹھہرا، وہاں سے پھر چلا خان پور کٹورے میں، مغرب سے لے کر عشاء تک درس قرآن دیا، پھر رات کو پاکستان چوک وہاں جلسہ تھا، رات کو تقریباً 2 بجے تک وہاں رہا، 2 بجے سے خان پور سے چلا، پھر رحیم یار خان پہنچا، وہاں سے اگلے دن صبح کو چلا اور کشمور، ضلع کشمور سندھ پہنچا، رات وہاں اپنی والدہ کی خدمت میں گزاری، اور وہاں سے پھر اگلے دن صبح کو چلا تو ضلع راجن پور پہنچا، وہاں سیلاب زدگان، دوست احباب، بزرگ، کچھ دوستوں کی امانتیں تھیں میرے پاس، میں نے وہ ان لوگوں کو جس طرح بھی مناسب تھا پیش کی، وہاں سے چلا تو بدھ والے دن میرے خیال میں رات کے ٹائم ضلع بکھر منکیرے پہنچا، وہاں سے رات کو میں نے تقریر کی، تقریباً 2 بجے پھر وہاں سے چلا، اور صبح کی نماز میں نے لاہور کے قریب آ کے کل پڑھی۔ اس طرح حد کن فکاں سے گزر گیا، حد لا مکاں سے گزر گیا، تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو 1 گھنٹہ سفر کیا میں نے اس ویرانے جنگل میں، ایک بزرگ کا مزار تھا، وہاں میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ٹھہرا رہا، مجھے ایسے لگا جیسے سال کی عبادت ایک طرف اور اس ویرانے میں اس اللہ کے بندے کی قبر کے سرانے بیٹھنا ایک طرف۔ ویسے تو میری عادت ہے میں جہاں سے گزرتا ہوں، جس بزرگ کے مزار سے گزرتا ہوں، کیونکہ اس سفر میں بھی حضرت خواجہ غلام فرید، حضرت خواجہ عاقل محمد، حضرت خواجہ خدا بخش اور دیگر بہت سارے بزرگوں کے مزارات سے میرا گزر ہوا ہے، لیکن بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کی سوچ سے بھی عجب چیزیں ہوتی ہیں۔ میں نے وہاں اپنے لیے، دوستوں کے لیے، سب کے لیے، آپ کے لیے دعائیں مانگی، اللہ تعالی مجھ گناہگار کو بھی، آپ کو بھی اپنی کرم نوازیوں سے سرفراز فرمائے۔ زندگی کے سارے سفر خوبصورت ہوتے ہیں اگر بندے کے اندر خوبصورتی ہو، تھکن بھی ہوتی ہے، لیکن اگر انسان اپنی زندگی کو کسی کے نام لگا دے، پھر جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ چارپائی پہ سوتے ہوئے، ایڑیاں رگڑتے ہوئے بھی موت آ جاتی ہے، کوچہ یار میں بھی موت آتی ہے۔
پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنے سے بہتر ہے بندہ کسی کے نام لگ کے مرے، وہ موت اور ہوتی ہے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے کہ جدوں زلیخا عشق ستائی، بیٹھی رستہ مل کے، سسی ہوئی شہید محمد راہ تھلاندے چل کے۔ سفر سارے اچھے لیکن سفر مکے مدینے دا ہر وار بڑا سونا۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں مکے کے سفر کی بات کر رہا ہوں۔ دوست جا رہے ہیں، خوش نصیب ہیں جو چلے گئے ہیں، جو تیار بیٹھے ہیں، وہ بھی خوش قسمت ہیں جو امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں، وہ بھی خوش قسمت ہیں جو ارمان لے کے بیٹھے ہیں، نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ کبھی ہماری باری بھی آئے گی، انشاءاللہ ضرور آئے گی۔ اس لیے عورتیں، مرد، بچے، بزرگ سارے میری ٹوٹی پھوٹی گزارشات کو توجہ سے سنیں، اس نیت سے سنیں کہ ہماری باری بھی آئے گی، ہم بھی جائیں گے، وہ ہمیں بھی بلائیں گے، تو ہم ایسے ہی جائیں گے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے پیارو، حج بیت اللہ فرض ہے۔ اللہ پاک نے ہم گناہگاروں کو جب عاجز دیکھا کہ ہم اس کی ذات کو تو دیکھ نہیں سکتے، اس ذات اللہ کی ذات کو ہم مشاہدہ کر نہیں سکتے، تو اس نے ہم پہ ترس کھایا اور اپنا گھر زمین پہ بنایا۔ اس نے ہم پہ ترس کھایا۔ مالک الملک نے، بے نیاز نے، غنی نے زمین کے سینے پر اپنا گھر بنایا اور گھر بنا کے ہمیں رسائی کی طاقت بخشی کہ تم مجھ تک تو قیامت تک سر مارتے رہتے نہ پہنچتے، لو میرے گھر آ جاؤ۔ اور پھر جب گھر پہنچے تو پھر مقام ملتزم جو کعبہ شریف کا دروازہ ہے، وہاں ایسے ہاتھ منہ سینہ ٹکرا کے فرمایا اسی کو میرا دامن سمجھ لینا، اب تم مجھ تک پہنچ چکے ہو، ساری سناؤ مجھے۔ تو بندے کے لیے اس رحیم، اس کریم، اس بے نیاز، اس مالک نے، اس نے گھر زمین پر بنا کر اپنے گھر کی زیارت اور اپنے گھر کے مضافات کی حاضریوں کو حج قرار دیا ہے۔ اب اس حج کے لیے ظاہر ہے ہر کام کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے۔ پھر جب بندہ گھر سے نکلتا ہے وہ مسافر ہوتا ہے، پھر جب بندہ سفر میں ہوتا ہے، سفر سیج نہیں ہوتی پھولوں کی، سفر کانٹوں بھری راہ ہوتی ہے۔ سفر میں ہزاروں دکھ بندے کو ملتے ہیں، لیکن اگر وہ سفر ہو دکھوں کا لیکن اس دکھ میں دوست نظر آ رہا ہو تو پھر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یار آگ میں ملے پھر آگ کیسی، باغ ہو دوست نہ ہو تو باغ کا فائدہ نہیں، آگ ہو آگ میں جلوہ یار تو آگ سے بندے کرتے ہیں پیار۔ اس لیے سفر مکے کا، سفر مدینے کا مشکلات بہت ہوتی ہیں۔ جب گھر سے چلے تو پہلے میں آپ کو طریقہ عرض کر دوں پورا کہ کس طرح حج کرنا ہے۔ جب گھر سے چلیں سب سے پہلے آپ نے نیت کی کہ میں چلا، لو میں مکے مدینے چلا، کپڑے اچھے پہنے، آپ نے غسل کیا، غسل نہیں تو وضو اچھا کیا، کپڑے پہنے اور گھر میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرے۔ 2 رکعت نماز نفل
پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون یہ سورت، دوسری میں قل ھو اللہ احد یہ سورت، یہ پڑھ کے اب ہاتھ اٹھائیں، میرے مالک میں تیرے گھر کی طرف رواں ہونے لگا، میں اب تیرے گھر کی طرف آنے لگا ہوں، میرے اللہ ان مشکل راہوں کو آسان فرمانا، میرے لیے جتنی مشکلات ہیں ان کو آسانیوں میں تبدیل فرما، میرے مالک میرے گھر والے، میرے بچے، میرے عزیز، میرے پیارے، میرے دوست، ان سب کو تیرے حوالے کر کے چلا، لے او یار حوالے رب دے، میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملاں دے، سب کے حقوق ادا کر کے بچوں کے واپسی تک کھانے پینے رہنے کا بندوبست کر کے پھر حسب توفیق خیرات کر کے، حسب توفیق خیرات کر کے صدقہ دے کے گھر والوں کو السلام علیکم یہ کہتے ہوئے کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، میں اپنے مولا کی گلی میں جا رہا ہوں، میں اپنے نبی کے کوچے کی طرف جا رہا ہوں۔ اب آپ راستے سے ہوتے ہوئے حاجی کیمپ ہے یا سیدھے آپ نے جانا ہے ایئرپورٹ پہ، وہاں پہنچ کر آپ کو 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا انتظار کرنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ کھڑا نہ رہوں، یا عورت ہے تو کھڑی نہ رہے، اپنی طاقت کو بچا کے رکھے کہ میں نے حج کرنا ہے، اپنی طاقت کو بچا کے رکھے، کھڑے رہیں گے تو تھک جائیں گے کیونکہ آگے بھی کھڑا ہونا ہے جا کے، اس لیے کوشش کریں کہ 1-2 آدمیوں کو رہنما بنا کے کہیں تم ہمارے پاسپورٹوں پہ مہریں لگواؤ، کلیئر کرواؤ، اور عورتیں ہوں، بچے ہوں، بزرگ ہوں تو وہ زیادہ کھڑے بھی نہ ہوں، چلیں پھریں بھی نہیں، ضرورت کے علاوہ بیٹھیں۔ اب جہاز پہ بیٹھے، جہاز اڑا، جدے جا کے اترا، وہاں 6 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 8 بھی لگ سکتے ہیں، ساری رات بھی، اور پھر لگی والیاں دی اکھ نہیں لگتی، وہاں ساری رات جاگتے ہوئے کٹ جاتی ہے، ادھر سے بھی تھکے ہوئے سفر کے مارے ہوئے جدہ پہنچے تو آگے بھی ظاہر ہے نانی اماں تو بیٹھی نہیں ہے، آگے بھی پولیس سے واسطہ ہے، اب وہ 3 پہ مہریں لگاتے ہیں، پھر آرام سے بیٹھ کے چائے نوش فرماتے ہیں، حاجی بیچارے تکتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اب وہاں ساری رات مرضی ان کی، اب آپ کو کلیئر کر کے آگے پھر حوالے کسی اور کے ہونا ہے، اب انہوں نے ممکن ہے بس میں بٹھائیں تو آپ گھنٹہ بس میں ہی بیٹھے رہ جائیں، اب بس میں بیٹھے پھر گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے سفر میں، 4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ اب مکے آپ پہنچ گئے، مکے پہنچ کے آپ کا سامان اتروائیں گے، کمرہ ملے گا، کمرے کے بعد آپ نے اب اللہ کے گھر کی طرف تازہ وضو کر کے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی نیت کر کے آپ جب چلیں پھر دعا مانگیں، میرے اللہ میں تیرے گھر پہنچ گیا ہوں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک میرے اللہ میں تیری بے نیاز بارگاہ میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ساری تعریفیں تیرے لیے، ان الحمد والنعمت ساری نعمتوں کا مالک تو ہے، ملک کا مالک بھی تو ہے، لا شریک لک تیرا شریک کوئی نہیں، میں حاضر ہوں۔ دعا کرتے ہوئے، تسبیح پڑھتے ہوئے، تلبیہ کہتے ہوئے، نظروں کو جھکاتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب پہنچو نا میری نگری میں، ویسے تو یہ کام کہیں بھی جائز نہیں، لیکن جب میری نگری میں پہنچو تو فرمایا کہ میری نگری میں ولا فسوق ولا جدال فی الحج،
کہ ان ایام کے اندر نہ جھگڑا کسی سے، نہ لڑائی کسی سے، نہ مار کٹائی کسی سے، نہ کسی سے کوئی اوکھا بولنا ہے، بس اپنے آپ کو تولنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب پہنچے، اب پہلے تو ہم جو پاکستان والے لوگ ہیں ہم کرتے ہیں حج تمتع۔ کیا کرتے ہیں؟ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج قران، حج افراد، حج تمتع۔ تو میں آپ کو وہ قسم بتا رہا ہوں جو ہم پاکستان کے لوگ، اب آپ سو نہ جائیں کہیں، کیونکہ لوگ اکثر رستے میں سو جاتے ہیں، تو آپ تقریر سنتے ہی سو جائیں۔ اب جب پہنچ گئے وہاں تو حج تمتع یہ ہے کہ ہم نے جب احرام باندھا ہے تو احرام میں ظاہر ہے 2 چادریں ہیں، تو 2 چادریں ایک اوپر پہن لی ہے، ایک دھوتی کی طرح نیچے باندھ لی ہے۔ عورت ہے تو عورت کا جو لباس ہے وہی لباس ہے، صرف ایک اوپر دوپٹہ اس طرح باندھ لے تاکہ بال محفوظ ہو جائے، صرف چہرہ خالی رہ جائے، باقی سارے کا سارا سر بال محفوظ ہو جائیں، چھپا لے اچھے طریقے سے، اوپر کوئی عبا یا کوئی ایسا کپڑا پہن لے جو کھلا ڈلا ہو تاکہ اس کا جسم جو ہے وہ چھپا رہے، اچھی طرح ڈھکا رہے۔ اس کا یہی جوتا جو ہے وہ جوتا چپل زیادہ محفوظ رکھتا ہے کہ جو ہڈی ہوتی ہے پاؤں کی اوپر والی اس کو ظاہر رکھنا لازم ہے۔ ایسا جوتا پہنے جس سے پاؤں کی اوپر والی ہڈی جو ہے اس کے اوپر کوئی چیز نہ آئے، ایسا جوتا آپ پہن سکتے ہیں۔ اب اس طرح کا جوتا ہے، 2 چادریں ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، کعبہ شریف سامنے آ گیا ہے۔ تو میں آپ کو پہلے کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، اب آپ لبیک کہتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے، اپنی نگاہوں سے اگر اللہ توفیق دے آنسو بہاتے ہوئے یا اظہار تشکر کے جذبات لے کر کہ میں کہاں، تیرا دربار کہاں، یہ میری قسمت ہے کہ میں تیرے گھر پہ آ پہنچا ہوں، اور میں کبھی نہ پہنچ سکتا اگر تو توفیق نہ دیتا، تو نہ بلاتا، میری کیا طاقت تھی میں تیرے دروازے پہ آتا۔ تو نے مجھ پہ کرم فرمایا ہے، یہ غریب تیری بندی ہے یا تیرا بندہ ہے، تیرے گھر تک آیا ہے۔ اب جیسے تو نے بلایا ہے، جیسے تو نے مجھ غریب کے لیے، گنہگار کے لیے اپنا در کھولا ہے، اب رحمت کے دروازے بھی کھول دے۔ یہ سوچتے، یہ کہتے ہوئے، یہ مانگتے ہوئے، اپنے دماغ میں، اپنے دل میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو سارا پتا ہے، وہ دھڑکنے بھی سن رہا ہے۔ اب ہم حرم میں داخل ہوئے تو حرم میں داخل ہوتے ہی یہ بھی آپ کو میں بتا چکا کہ کعبہ شریف کو جب دیکھنا ہے تو پھر جامع دعا مانگنی ہے۔ جامع دعا یہ ہے، میرے مالک میں جو بھی دعا تجھ سے کروں میری ہر دعا قبول کرنا۔ یہ سب دعاؤں سے بڑی دعا ہے، پہلے یہ وعدہ پکا لے لو پھر مانگتے جاؤ۔ اب جب حرم شریف میں داخل ہو گئے، حرم شریف سامنے آ گیا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، کوئی کسی خیال میں، کوئی کسی خیال میں، کوئی عجز میں، کوئی نیاز میں، کوئی ناز میں، کوئی تشکر میں، کوئی شکر میں، کوئی ندامت میں، رو ہر کوئی رہا ہے۔ اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے تو یاد رکھیں طواف ایسے ہی شروع نہیں ہوتا، طواف کی نیت لازم ہوتی ہے، طواف کی نیت لازم ہوتی ہے، زبان سے نہ صحیح دماغ سے صحیح یہ نیت کرنی ہوتی ہے کہ میں تیرے گھر کا طواف کر رہا ہوں، میرے لیے اس طواف کو آسان کر اور میری طرف سے اسے قبول فرما۔ یہ کہتے ہوئے آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں، آپ نے چہرہ کر لینا ہے حجر اسود کی طرف، کعبے میں نصب اس جنتی پتھر کی طرف جو کعبے کے کونے میں لگا ہے، آپ نے منہ پورا موڑ لینا ہے۔ منہ اگر منہ پوری چھاتی نہیں مڑتی کم از کم منہ اس طرف پورا کر لیں، کس طرح ایسے پورا اس طرف منہ کر لیں۔ اب منہ کر کے آپ نے کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر
وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. ہاتھ یہاں ہے. کہاں ہے ہاتھ؟ آپ نے ہاتھ کس کی طرف کیے ہوئے ہیں؟ حجر اسود کی طرف. بسم اللہ اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. ایسے ہاتھ کر کے آپ نے اب آپ کا طواف شروع. لیکن آپ نے ہاتھ کر لیے نیچے. اس طریقے سے آپ کے ہاتھ نیچے آ گئے. اب آپ نے استلام کرنا ہے. وہ کیسے؟ ایسے سینے کے برابر آپ کے ہاتھ آئے. بھیڑ ہو تو ایسے نہ کریں, ایسے کر لیں. حجر اسود سب کچھ دیکھ رہا ہے. حجر اسود سب کچھ آپ نے ایسے کرنا ہے. بڑے رازدار. ایسے کیا آپ نے اور ایسے کر کے ایسے اس کو چوم لیا ہے. یہ ہے استلام حجر. یہ ہے استلام حجر. پتھر کو چومنا. اگر رش نہ ہو, یہ اگر ہے, ورنہ اب ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ کبھی ہوتا ہوگا کہ رش نہیں ہوتا ہوگا. اب ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اب اسی پہ گزارا کرنا ہے کہ ایسے کیا, چوم لیا. حجر اسود جنت کا چمکیلا پتھر. حجر اسود جنت کا چمکیلا پتھر. قیامت کے دن 3 چیزوں کی آنکھیں بھی ہوں گی, زبان بھی ہوگی. قیامت کے دن 3 پتھر ایسے ہوں گے, بولیں گے بھی, دیکھیں گے بھی, گواہی بھی دیں گے. ایک کا نام کعبہ ہے. کعبے کا پتھر بولے گا. کعبہ ہم سب کو دیکھے گا, ہماری گواہیاں دے گا کہ مولا یہ بھی آیا, یہ بھی آیا, یہ بھی آیا, یہ بھی آیا. اور دوسرا رکن یمانی. کیا؟ رکن یمانی. جیندو ہی رہے تھوڑی نانی, ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ ماشاءاللہ. یمانی یہ یمن کی طرف جو کونا ہے, ادھر حجر اسود کا کونا ہے, حجر اسود والا. اس کے مقابل جو کونا ہے اس طرف, اس کو کہتے ہیں رکنے. اس کی یہ ہے نشانی کہ وہاں سے کعبے کا غلاف انہوں نے تھوڑا سا فولڈ کر رکھا ہے, کاٹ رکھا ہے. کعبے کی دیوار اندر سے نظر آتی ہے. اس کو چھو کر حاجی گزرتا ہے. ایک اس کی آنکھیں ہوں گی, پورے کعبے کی بھی آنکھیں ہوں گی, حجر اسود کی بھی آنکھیں ہوں گی. اور جو بندہ جو انسان کعبے میں آئے گا اور حجر اسود کا استلام ایسے کر کے دور سے چوم کے جائے گا, حجر اسود قیامت کے دن بتائے گا مولا اس کو چھوڑ دے, یہ میرا چومنے والا ہے. کعبہ کہے گا میرے اللہ اس کو معاف کر دے, یہ میرے گرد دیوانوں کی طرح چکر مارتا رہا ہے. رکن یمانی کہے گا مجھے بھی پیار کر کے گیا تھا چھو کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھروں سے بھی پیار کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے, پتھر سے بھی پیار کبھی کرنا پڑتا ہے. حجر اسود کو بھی چومنا پڑتا ہے, اور چوم نہ سکیں تو یوں کر کے چوم لیتے ہیں. اسی سے پتا چلا کہ عاشق انگوٹھے کیوں چومتے ہیں, اسی سے پتا چلا. اسی امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ حجر اسود کو نسبت ہے مولا سے. جب حجر پتھر کو نسبت خدا سے ہوئی اور اس کا چومنا لازم ٹھہرا, اگر بشر کو نسبت خدا سے ہو جائے پھر. یہاں سے وہ فرماتے ہیں کہ ہر متبرک, ہر قابل تعظیم, چاہے وہ انسان ہے, چاہے گلی ہے, چاہے کوچا ہے, چاہے پتھر ہے, اس کا چومنا دین ہے, نہ چومنا بے دینی ہے. اب آپ نے غور کیا, سرکار دو عالم اونٹنی پر سوار تھے, آخری حج تھا. کیا وقت ہوگا جب میرا نبی کعبے کا طواف کر رہا ہو.
سارا زمانہ نیچے ہے، میرا مدنی ماہی اوپر ہے۔ حضور اپنی سواری پہ ہیں، اے میرے نبی کی سواری حیا والی، شرم والی، وفا والی۔ جب تک میرا نبی اپنی سواری پہ سوار رہا کرتا تھا، سواری نہ پیشاب کرتی تھی، نہ سواری رینگتی تھی، نہ سواری گندگی پھیلاتی تھی، سواری پاک رہتی تھی، کیونکہ پتہ ہے میرے اوپر پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سرکار جب گزرے نا حجر اسود سے، حجر تھا نیچے، سرکار تھے اونچے، اب حضور کے ہاتھ میں تھا آسا لکڑی، آپ نے لکڑی لگائی حجر کو اور لکڑی کو چوم لیا۔ قیامت تک کے لیے ضعیف، کمزور عورت، کمزور ضعیف، سب کے لیے مدنی رستہ آسان فرما گئے کہ ہاتھ لگانا ضروری نہیں، میری طرح یوں کر کے چوم لینا، یہ بھی سنت رسول ہے۔ سچی بات ہے کہ اگر اس کو ہاتھ یا منہ سے چومنا ہی لازم ہوتا تو جب 25 لاکھ 38 لاکھ آدمی، اب اس نے طواف سب نے کرنا ہے، تو مجھے بتائیں کون چوم سکتا تھا؟ بندہ ایسے لٹکا ہوتا ہے طواف زیارت میں جیسے بندہ سولی پہ چڑھا ہوتا ہے، یہ عالم ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیں اس عالم میں کون پہنچتا؟ لیکن صدقے تیرے مدنی میرے، آسانیاں فرما گئے سرکار، آسانیاں کر گئے میرے آقا کہ آپ نے لکڑی سے، اور حضرت عمر کو فرمایا عمر زیادہ آگے سینہ نہ دھر، ذرا حوصلہ کر۔ حضرت عمر تھے تگڑے آدمی، مضبوط جسیم آدمی، لمبے قد کے، ایسے جو آئے تو بیچارے کمزور کمزور کھڑے تھے حجر اسود کے آگے، ایسے سینہ جو کیا، کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا، میرے نبی نے بولا عمر زوراوری نہ کر، تو مضبوط آدمی ہے، کمزور بھی تو کھڑے ہیں۔ فرمایا یار عمر اس طرح نہ کر، اس طرح نہ کر، اپنی طاقت کا فائدہ نہ اٹھا، یہ کمزور بھی تو کھڑے ہیں، اگر بھیڑ لگی ہو عمر دور سے ہی چوم لے، تیرا چوما ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حجر اسود کی قیامت کے دن آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان ہوگی، اس کا بیان ہوگا، اور دماغ اور میموری کا عالم کتنا ہے، اب تک حجر اسود کو کتنا کھربوں آدمیوں نے چوما ہے۔ حجر اسود کے دماغ میں ہر بندے کا نام، ہر بندے کے باپ کا نام، ہر بندے کی صورت موجود ہے، قیامت کے دن گن گن کے سب کی گواہی دے گا۔ اگر حجر اسود کی نظر اور دماغ کا یہ عالم ہے تو یہی حجر اسود تھا بی بی حلیمہ میرے چھوٹے سے پیارے سے لجپال کریم کو لائی تھی۔ میرے حضور کئی دن کے تھے جب حلیمہ دائی میرے نبی کو گود میں بٹھا کے لائی، اب جب حضور کو حجر اسود کے سامنے لائی تو دائی تھی نا، کہنے لگی میں نے نیت کی کہ اس سونے بچے کا منہ رکھوں حجر اسود پہ تاکہ حجر اسود کی برکتیں یہ بچہ لے۔ اسے کیا پتا تھا کہ حجر اسود اس سے برکتیں لے گا؟ ہیں کہ میں نے حضور کو اٹھا کے ایسے بدن کو پکڑ کے آپ کا منہ کیا حجر اسود کی طرف تاکہ محبوب مدنی مکی ہاشمی سونے کا منہ لگ جائے حجر سے اور برکت یہ لے لے۔ لیکن کہتی ہے حیرانگی کی حد نہ رہی، خراجہ میں نے ایسے ابھی کیا، خراجہ حجر الاسود من مکانے کہ حجر اسود اپنی جگہ سے باہر نکلا اور التصاقا بوجہ الکریم، اور میرے نبی کے چہرے کے گرد گھومنے لگا، میرے نبی کے مکھڑے کا طواف کرنے لگا۔ بی بی کہتی ہے مجھے سمجھ ہی نہ آئے اب چھڑاؤں کیسے، کیونکہ وہ کریم چہرے سے،
وہ محبوب حجر اسود میرے نبی کے منہ کو چوم رہا ہے اور میرے نبی کے منہ کے گرد گھوم رہا ہے، میرے نبی کے مکھڑے کو چوم رہا ہے۔ کیا قسمت ہے او پتھر تیری، کیا نصیبے ہیں اے حجر اسود تیرے کہ کتنے قریب ہیں محبوب میرے۔ اس لیے حجر اسود وہی پتھر ہے، میں کہتا ہوں جب اس کے سوچ، دماغ، میموری، یادداشت کا یہ عالم ہے پتھر کا، تو میرے نبی کی یادداشت کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں میرے آقا آپ کو نہیں پہچانیں گے، مجھے نہیں پہچانیں گے، تجھے نہیں پہچانیں گے؟ اے میرے پیارے آقا کو چومنے والے، میرے آقا کی نوکری کرنے والے، میرے آقا کے گرد گھومنے والوں کی یادداشت کا یہ عالم ہے، تو محبوب خدا اللہ اکبر۔ اس لیے میرے کریم نے حجر اسود رکن یمانی، اور حجر اسود سے اب آپ ذرا دھیان رکھیں، حجر اسود کو آپ نے ایسے دور سے چوم لیا، اپنے ہاتھ کو چوما، ایسے سمجھے آپ نے حجر اسود کو چوما۔ اب آپ چلے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، جو یاد ہے وہ پڑھتے رہیں۔ اب آپ چلے، جو ہی چلیں گے سامنے مقام ابراہیم آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ آپ ابھی طواف شروع کریں گے، ایسے سیدھے ہو کے چلیں گے اور سامنے مقام وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، رب نے حکم کیا کہ ابراہیم کے قدموں کے نشان کو اپنے لیے سجدہ گاہ بنا لو، اپنے لیے مصلی بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو، جہاں ابراہیم کا قدم کا نشان، میں مدنی تیرے اوپر قربان۔ جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو مکے میں بہت سارے لوگ دیکھنے آئے، تو ایک دیہاتی گروہ جب آیا یہودیوں کا، انہوں نے حضرت عبد المطلب کو کہا، عبد المطلب اس سونے بچے کو محفوظ سانپ کے رکھ۔ کہا کیوں؟ کہا ہم نے اس کے پاؤں کو غور سے دیکھا ہے، اس کا پاؤں کیسا ہے؟ کہا ابراہیم خلیل جیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو خلیل اللہ کے قدموں کا نشان ہے، اب آپ سوچیں کہ میرے نبی کا پاؤں کیسا ہوگا، تو 2 منٹ سوچ لیں، دیکھ کے ایسا ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ کون کہتا ہے خدا بھول گئے، کل ہی دیکھا تھا تجھے کہ خدا یاد آیا۔ اگر دل میں تمنا ہے محبوب کا پاؤں کیسا ہوگا، تو آ جاؤ مقام ابراہیم پہ، نظر رکھو خلیل اللہ کے قدم کے نشان پہ، دل کو دے لو تسلی، ایسا ہوگا۔ ایک نشان ہے، چس 2 کی ہے، یہ خلیل اللہ کا نقش پا ہے، ایسا ہی قدم مصطفیٰ ہے، ہم نے مزہ 1 سے 2 کا لے لیا ہے۔ قدم خلیل اللہ کا دیکھا، تصور محمد عربی کا باندھا۔ اس لیے یہ جو نقش قدم خلیل ہے، اللہ قرآن میں بولتا ہے کہ میرے نبیوں کے پاؤں کے نقش پا کو کہیں عام نشان نہ سمجھنا، جہاں محبوب بندے پاؤں دھر جاتے ہیں، ان کے نقش قدم پتھر کے سینے میں اتر جاتے ہیں، لیکن ان کے نقش قدم کو ہر کوئی اپنے سینے میں محفوظ نہیں کرتا۔ اب جو بات کر رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سننا۔
حضرت ابراہیم سارے مکے میں چلے ہیں لیکن اور کہیں قدم محفوظ نہیں ہے، تو اس پتھر پہ کیوں محفوظ ہیں؟ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، تھوڑا سا سمجھ آ جائے گا۔ ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے۔ ایک اور شعر پڑھتا ہوں، مسئلہ ذرا زیادہ آسان ہو جائے۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ ہر پھول گلے کا ہار کچھ قبروں پہ بھی پڑے ہوتے ہیں، کچھ رستے پہ بھی۔ ہر پتھر سارے ہیں، ہر پتھر نہ حجر اسود ہوتا ہے نہ مقام ابراہیم ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مقام ابراہیم والا پتھر اس نے کیوں ایک نبی کے قدموں کو اپنے سینے میں جذب کر لیا؟ ہاں، اگر یہ بھی نجد کا بیکار پتھر ہوتا، اگر یہ بھی نجد کا بیکار پتھر ہوتا، یہ کبھی اپنے سینے میں نبی کے پاؤں جذب نہ کرتا۔ اصل میں یہ پتھر تھا پاک، اور پاک ہی ہوتے ہیں جو پیاروں کے نقش سینے میں سمو لیتے ہیں۔ پلیتوں کے نصیب میں یہ وہ تو بدعت سمجھتے ہیں۔ اس پتھر نے حضرت ابراہیم کے قدموں کو کیوں سمویا؟ اصل میں یہ پتھر ہے جنت کا۔ جبریل نے حکم خدا سے جنت سے اٹھایا، جبل ابو قبیس جو کعبے کے سامنے والا اونچا پہاڑ ہے، اس پہ آ کے رکھا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب کعبہ بنانے کا پروگرام بنایا، جبریل نے وہ پتھر اٹھایا، نیچے ٹکایا، فرمایا لیجئے کام شروع کیجئے۔ آپ کو گو کی ضرورت نہیں رہے گی، دیوار اونچی ہوتی جائے گی، یہ بھی اونچا ہوتا جائے گا۔ آپ فرماتے جائیں گے، یہ گھومتا جائے گا۔ آپ جدھر جائیں گے یہ ساتھ جائے گا، کیونکہ جنتی ہے۔ جنتی ہاں کرتے ہیں، نہ نہیں کرتے۔ جنتی پیاروں سے پیار کرتے ہیں، جنتی ولیوں سے پیار کرتے ہیں، جنتی نبیوں سے پیار کرتے ہیں، جنتی نبیوں کے نقش قدم اپنے سینے میں سمو لیتے ہیں، جہنمی نقش قدم کا انکار کرتے ہیں۔ نہیں سمجھ رہے؟ جہنمی نقش پا کا انکار کرتے ہیں، جہنمی محبوب کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ وہ جنتی ہیں جو یار کی نشانیوں سے پیار کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مدینہ مدینہ مدینہ، کیونکہ مدینے کے سارے سینے پہ میرے نبی کے قدم لگے ہیں۔ کہ مقام ابراہیم، آپ جو ہی آپ نے طواف شروع کیا، سامنے کیا آ گیا؟ مقام ابراہیم۔ اب آپ مقام ابراہیم کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہ نقش قدم خلیل اللہ ہے، اور ایسا ہی قدم محمد الرسول اللہ ہے۔ اس لذت سے میں نے ایک مرتبہ میں مقام ابراہیم سے گزرا، ایک اب آپ ذرا غور فرمائیں، ذرا توجہ فرمائیں کہ مقام ابراہیم، آپ جو ہی آپ نے طواف شروع کیا، سامنے کیا آ گیا؟ مقام ابراہیم۔ اب آپ مقام ابراہیم کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہ نقش قدم خلیل اللہ ہے، اور ایسا ہی قدم محمد الرسول اللہ ہے۔ اس لذت سے ایک کالے رنگ کا حبشی بھی گزرا۔ حبشی کو پتہ نہیں، میں ان پڑھ تھا، وہ پڑھا ہوا تھا، اس نے منہ رکھ کے چوما اسے خوب اچھے طریقے سے۔ پولیس والا شرطا آیا، اس نے کہا شرک شرک شرک۔ کیا؟ شرک شرک۔ ظاہر ہے جو کچھ اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے، ان کے نزدیک ہر چیز ہی شرک ہوتی ہے۔ اس نے کہا شرک شرک، اس نے سنی ان سنی کر دی، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا عشق عشق عشق۔
شرک شرک بھرا تھا، اس کے اندر عشق عشق بھرا تھا، وہ روک رہا تھا، وہ چوم رہا تھا۔ آخر کار جب وہ باز نہ آیا تو اس نے اس کو سختی سے پکڑ کے جو ہٹایا، اب اس نے غصے سے، ہم پاکستانی کیونکہ پیچھے نہیں ہوتی ہماری کوئی نانی، ہمارے وزیر یہ کھا پی کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے پاکستانی روئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے پیچھے یہ ایسے نامراد ہیں خبر ہی نہیں لیتے کسی حاجی کی۔ لیکن صدقے اس حبشی کے، جب اس کو پکڑ کے شرطے نے اوپر سختی سے اٹھایا، اس نے کھینچ کے نعرہ لگایا، سعود اولاد یہود۔ کیا اس نے پھر جو رگڑا چڑھایا، میں نے تو صرف نقل فرمایا، یہود یہود کر کے اس نے اتنا شور مچایا، اب وہ شرطے نے سر چھپایا کہ اس نے تو نعرہ لگا پہ پورے کعبے کو بتایا ہے کہ یہ شرطہ یہودی کہاں سے آیا ہے جس نے مجھے یار کے نقش قدم سے ہٹایا۔ واتخذوا من مقام ابراہیم، اب آپ مقام ابراہیم سے گزرے، ایسے جو گزریں گے تو آپ آگے گئے تو حتیم کعبہ، جب ایسے پھرے نا نکر آ گئی کعبے کی آگے، وہاں ہے حتیم، ایسے حتیم ہے، حتیم کا معنی ایسے یو کی شکل میں چھوٹا سا مقام ہے، یہ کعبے کی جگہ ہے، یہ بھی کعبے کے اندر شامل ہے۔ بس حلال مال مک گیا قریشیوں کے پاس، انہوں نے کعبے کی حد کو مختصر کر کے ادھر بنا دیا، وہاں ایک چھوٹی سی حد بنا دی تاکہ آنے والے سمجھے یہ بھی کعبہ ہے۔ اللہ نے غریبوں کے لیے رستہ کھول دیا کہ جنرل مشرف تو جرنیلی کے زور پہ بھاویں کالا تے بھاویں ککا، بھاویں اندھا بھاویں لولا بھاویں لنگڑا بھاویں ہے یہ غدار، لیکن جب یہ جائے گا صدر بن کے، اس کو تو شاہ عبداللہ اندر لے جائے گا تو حاجی غلام رسول باہر کھڑا رہے گا۔ اللہ نے فرمایا تو رو نہیں، تو حتیم میں آ جا، وہ ادھر سے اندر، تو ادھر سے اندر۔ ناجائز ایسے جائیں گے، جب اس سے باہر چکر لگائیں گے پھر کعبہ شریف کی دیوار قریب آ جائے گی۔ اب اس کا اگلا جو کونا ہے وہ رکن یمانی ہے، وہ رکن یمانی ہے، وہاں میں نے کہا نا ایسے ایسے وہاں کعبے کا غلاف کٹا ہوا ہے، اس کو ہاتھ لگائیں، دور سے چوم کے آگے نکلیں، نہ لگا سکیں تو دور سے ایسے گزر جائیں، ہاتھ بھی بے شک نہ اٹھائیں۔ اب جب رکن یمانی سے حجر اسود تک جب فاصلہ ہے، میرے نبی فرماتے ہیں جب بندہ یہاں پاؤں دھرے تو اپنے دماغ میں بٹھا لے کہ میں بالکل جنت میں آ گیا ہوں۔ ویسے تو سارا ماحول جنتی ہے، لیکن رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو علاقہ ہے، میرے کریم فرماتے ہیں جب یہاں پاؤں رکھ تو پورا ایمان رکھ کہ میں بالکل جیسا بھی ہوں جنت میں آ گیا ہوں۔ رکن یمانی، اب یہاں کیا پڑھنا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ پڑھتے پڑھتے اب آپ جہاں سے چلے تھے وہاں پہنچ گئے، لیکن دھیان یہ رکھنا ہے، دھیان یہ رکھنا ہے کہ آپ نے جب پہلا طواف شروع فرمانا ہے تو آپ نے احرام، یہ رومال دکھانا، یہ مسئلہ ساتھ ہی سمجھ لیں۔ بعض اوقات جو ہم لوگ ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں تو ہم لوگ جیسے احرام پہلے تھا ویسے رکھا رہا، ایسے کیا ایسے نہ، آپ نے احرام شروع کرنے سے پہلے ہی ایسے کر لینا ہے، ایسے۔ اس کا یہ کونا بغل کے نیچے سے نکال کے بائیں والے کاندھے کے اوپر، یعنی دایاں کاندھا ننگا، بائیں کاندھے پہ چادر، اور شروع کرتے ہوئے آپ نے یہ رمل بھی کرنا ہے، پہلے طواف میں، پہلے چکر میں، دوسرے میں، تیسرے میں
7 چکر ٹوٹل ہوتے ہیں، 7 چکر کعبے کے۔ پہلے 3 چکر میں آپ نے اس کو احرام کو ایسے رکھنا ہے، ایسے رکھ کے اب آپ نے تھوڑا سا اکڑ جانا ہے پہلوان کی طرح، جیسے پہلوان ہو اگرچہ زیلی اور تیلی، لیکن دکھلانے کے لیے ذرا، تاکہ اگلے کے اوپر روب پڑے کہ کوئی کمزور نہیں آ رہا، تگڑا تازہ آدمی آ رہا ہے۔ فرمایا تھوڑا سا اکڑ اور چھوٹے چھوٹے قدم لے کے ہلکا ہلکا دوڑ، اور لبوں پہ اللہ اکبر اللہ اکبر، پتا چلے یہ کیوں؟ فرمایا ایسے میرے یار کے یار دوڑے تھے۔ آئے ہائے، رب کو ان کی یادیں کتنی پسند ہیں، لیکن یہ ظالم یادیں مٹا رہے ہیں، حالانکہ اللہ یادوں کو تو ہی حج بنا رہا ہے۔ یہ بھی ان پیاروں کی یاد ہے جو ایسے بھی دوڑے۔ 3 چکر ایسے دوڑنا ہے، آہستہ، عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے آہستہ آہستہ، لیکن ذرا اکڑ کے۔ یہ رمل ہے۔ رمل کرنے کے بعد جب 3 چکر پورے ہو جائیں پھر چادر بھی سیدھی کر سکتے ہیں، اور آپ پھر آرام سے طواف کریں گے۔ اب طواف کرتے کرتے 7 چکر پورے کرنے۔ کتنے؟ 7 چکر پورے۔ اور جب پورے 7 ہو جائیں، اگر موقع ملے ملتزم سے سینہ لگا کے، منہ لگا کے، آنکھیں لگا کے اور گڑ گڑا کے دعا مانگے، نہ ملے تو پھر طواف ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ اب آپ آ گئے مقام ابراہیم کی طرف۔ ضروری نہیں کہ نزدیک، جہاں بھی موقع ملے اس طرف جا کے بس مقام ابراہیم بھی سامنے ہونا چاہیے۔ یہ مقام ابراہیم کی تاریخ بھی عجب ہے، پہلے یہ کعبے کے ساتھ لگا ہوا تھا مقام ابراہیم۔ اب یہ چھوٹا سا گنبد آپ دیکھتے ہیں ٹی وی میں بھی، چھوٹا سا گنبد، سونا سا، وہ سونے کے رنگ کا ایسے گنبد بنا ہوا ہے۔ یہ کسی کا نہ مزار ہے نہ یہ مسیت ہے، یہ پیار ہے، یہ پریت ہے، یہ کسی کے قدم کا نشان ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیو، سارا کچھ ایسا ہی ہے، لیکن بس تھوڑے سے وقت کے لیے ذرا روٹ بدلا ہوا ہے، اللہ بھلی کرے گا۔ لیکن آپ ذرا غور فرمائیں، اب وہ نقش قدم کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے۔ نقش قدم خلیل پہ تو گنبد جائز ہے، فاطمۃ الزہرا کی قبر پہ گنبد جائز نہیں ہے۔ مغز مت ماری گئی ان کی۔ نقش پا کا تو گنبد جائز ہو، حسین کے روضے پہ نہ ہو، حسن کے روضے پہ نہ ہو، عثمان غنی کے روضے پہ نہ ہو۔ یہ کون سا دین ہے؟ کوئی دین یہ نہیں ہے۔ دین یادیں بناتا ہے، یادیں مٹاتا نہیں ہے۔ اگر یادیں مٹانا دین ہوتا تو کعبے کے سامنے کبھی نقش پائے خلیل اللہ کبھی نہ ہوتا۔ اور یہی مزاج مومن